بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان غریب ملک ہے لیکن پاکستان میں لوگوں کو سیاحت کا بہت شوق ہے۔ آپ دیکھتے ہیں عید ہو، گرمی کا سیزن ہو، لوگ تفریحی مقامات پہ جاتے ہیں اور عام طور پہ پھنس جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ بہت زیادہ ان کو پیسے بھی لگتے ہیں، وقت بھی صرف ہوتا ہے، اور بڑی ویڈیوز آتی ہیں کہ جی بڑا برا حال ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن لوگ پھر بھی جاتے ہیں کیونکہ شوق ہوتا ہے ایڈونچر کا، شوق ہوتا ہے سیاحت کا۔ اور خاص طور پہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو لوگ سیاحت کے لیے جاتے ہیں، سب سے بری بات جو ہے تو نہیں کہنی چاہیے، اچھی بات جو ہے ان کے نزدیک جو سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی تصویریں جو ہیں وہ اتر جائیں، اور اچھی تصویریں اتر جائیں، اور اس لیے بعض اوقات وہ رسک بھی لے لیتے ہیں، اور رسک کی وجہ سے بعض اوقات حادثات بھی ہوتے ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے کہ جو مختلف برجوں کے تحت لوگ پیدا ہوتے ہیں انہیں صحت کے لیے جانا کہاں چاہیے، کیونکہ اگر آپ غلط جگہ پہ جاتے ہیں تو اس سے آپ کا جسم بھی متاثر ہوگا، آپ کی روح بھی متاثر ہوگی، آپ کی سوچ بھی متاثر ہوگی، اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو جو ہے یہ آپ کو تھوڑا سا ہیلپ کرے گی کہ آپ نے اگر صحت پہ جانا ہے تو آپ نے کہاں پہ جانا ہے۔ پہلا مشورہ تو میں یہ دوں گا کہ جب بھی آپ نے جانا ہو، مری جانا ہو، نتھیا گلی جانا ہو، گلگت جانا ہو، کسی جگہ بھی جانا ہو، تو ایسے نہ جائیں کہ آپ لاہور سے گاڑی میں بیٹھے ہیں اور بھاگ رہے ہیں حتیٰ کہ وہاں پہنچے ہیں، اور اس کے بعد آپ اتنے تھک گئے ہیں کہ رات کو وہاں جا کے سو گئے، رات کو کھانا کھایا، صبح اٹھے اور پھر چل پڑے۔ تو بعض اوقات 5 دن 5 ڈیسٹینیشنز، نہ آپ کا اس ہوا سے انٹریکشن ہوتا ہے، نہ لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے، نہ پانی سے انٹریکشن ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیکنیکلی آپ لاہور میں ہی ہوتے ہیں یا کسی بھی بڑے شہر میں ہوتے ہیں، کیونکہ کار میں سفر کرتے ہیں، صرف دیکھنے کی حد تک چیزیں بدلتی ہیں، اور ہوٹل میں جا کے سوتے ہیں، گھر والا ماحول ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کار میں آپ گھس جاتے ہیں، تو گویا آپ کا انٹریکشن جو ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے بہت تھکے، پیسے لگائے، لیکن جو ہے وہ سیر ویر کوئی نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، لیکن چلو تصویریں بن گئی، وہ فیس بک پہ ڈال دیں، سوشل میڈیا پہ چل پڑیں، اور بڑا بندہ باعزت سا ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر بندہ سیر نہ کرے اور پہاڑی مقامات پہ نہ جائے تو پھر ذرا کو برا سا لگتا ہے اور اچھا نہیں لگتا، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم غریب ہو گئے ہیں۔ تو تھوڑا سا مشورہ میں آپ کو یہ دوں گا کہ جب بھی آپ جائیں کچھ دیر وہاں پہ رہیں، یہ بھاگم دوڑ جو ہے اس میں نہ رہیں، ایسا نہ رہیں۔ میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں اور اس کے بعد میں ہم آگے چلتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، تو انہوں نے کہنے لگا کہ میں نے جب یہ گاڑی چلانی سیکھی تو میں کوئی 150 170 پہ چلاتا تھا، اور بہت تیز گاڑی چلاتا تھا۔ تو کہتا ہے ایک دفعہ میں شیخ برا سے جا رہا تھا، گجرا والا، تو راستے میں ایک جگہ پہ دال بہت اچھی ایک ہوٹل میں مجھے پسندہ ملتی تھی، تو میں اسی روٹین میں کچھ 150 60 میں گاڑی دوڑا رہا تھا۔ تو میں نے ایک ہوٹل پہ گاڑی روکی اور دال کا آرڈر دیا، جس پہ دال بڑی اچھی ملتی تھی۔ کہتے کچھ دیر کے بعد ایسے ہوا کہ ایک گاڑی آ کے رکی، اس میں سے ایک بزرگ اترے اور ایک خاتون اتری، بزرگ خاتون اتری، خاتون جو ہے وہ عورتوں کے حصے کی طرف چلے گی، وہ بزرگ تھے، وہ میرے پاس آ گئے اور میں نے ان کو بٹھایا۔ خیر، انہوں نے کہا جی بیٹے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کیا بات کرنی ہے؟ اس نے کہا بیٹے جب آپ نے ہمارے پاس سے گاڑی گزاری، ظاہر ہے اس وقت 150 60 پہ گاڑی تھی، تو میں اور میری بیوی نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے جو گاڑی چلا رہی ہے کسی مصیبت میں ہے، تو بیٹے ہم پورا راستہ تمہارے لیے دعائیں ہی کرتے آئے ہیں، تو اگر آپ نے دال ہی کھانی تھی تو یار اتنی تیز گاڑی چلانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر آپ نے صحت کے نام پہ صرف کھجل خراب ہونا ہے کہ صرف آپ کا ہوٹل کا بیڈ بدلے گا اور آپ نے گاڑی چلانی ہے، تو میں آپ کو مشورہ دوں گا لاہور میں رہیں، کراچی میں رہیں، فیصل آباد میں رہیں اور پلان کریں، آپ زیادہ انجوائے کریں گے۔ لیکن کون سے سٹار جو ہیں ان کو کہاں جانا چاہیے؟ پہلا سٹار جس کو ایریز کہا جاتا ہے، فائر سٹار ہے، پلانٹ اس کا مارس ہے۔ ظاہر ہے یہ لوگ جو ہیں یہ ایڈونچر کو پسند کرتے ہیں، پہاڑوں پہ جانا اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں جو جس میں ایڈونچر ہو، یہ ان کو زیادہ سکون دے گا، زیادہ سیٹسفیکشن دے گا۔ اور اس کے بعد ٹارس ہے۔ ٹارس جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے اور ارتھ سائن ہے، تو ارتھ سائن والے لوگ جو ہیں کھلی جگہوں پہ رہتے ہیں، تو ان کو ایسی جگہوں پہ جائیں یہاں پہ آپ کو لینڈسکیپ بہت ہو، سن سیٹ کا ہو، صحرا میں بھی جا سکتے ہیں، پہاڑوں پہ بھی جا سکتے ہیں، جیسے ہنزا میں بہت کچھ ایک پہاڑیاں ہیں جس میں آپ صبح کا منظر، شام کا منظر، رات کا منظر وہ دیکھتے ہیں، وہ بڑی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ تو ٹورس کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ جگہیں پسند ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ ایسی جگہیں بڑی پسند ہوتی ہیں جہاں پھول ہوں، اور وہ دیوسائی جو پلین ہے وہاں پہ اگر وہ یہ وقت گزارتے ہیں، کیمپ کرتے ہیں، تو آئی تھنک کہ ٹورس کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اس کو انجوائے کریں گے۔ اسی طرح سے جمنائی لوگ ہیں،
تو یہ جو ایک نہیں ہوا میں اڑتے ہیں اور یہاں ہوائیں ہوتی ہیں، یہاں پہ ایک وسعت کا احساس ہوتا ہے، تو ایسی جگہوں پہ جانا، خاص طور پہ ساحل سمندر پہ جانا، بیچز پہ جانا، جیمنائی جو ہیں یہ زیادہ انجوائے کرتے ہیں، ان کی روح جو ہے اس کے ساتھ زیادہ جو ہے وہ اٹیچ ہوتی ہے. لیکن جیمنائی کے متعلق ہمیشہ یہ رکھیں کہ یہ اگر آپ ایک سفر ایک طرح کا کرتے ہیں کہ ساحل سمندر پہ جاتے ہیں، دوسری کسی صحرا میں چلے جائیں، پہاڑ پہ چلے جائیں، یکسانیت نہیں ہونی چاہیے، ایک طرح کے سفر نہیں ہونے چاہیے. کینسر جو ہے واٹر سائن ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر آپ ساحل سمندر پہ جاتے ہیں یا جھیلیں ہیں وہاں پہ جاتے ہیں، جیسے آپ ناران میں بڑی جھیلیں ہیں اور دوسری جگہوں پہ جھیلیں ہیں، اور جھیل پہ جا کے آپ کچھ وقت گزاریں، پانی کو دیکھیں، آپ کچھ دیر پانی کے ساتھ انٹریکٹ کریں، اور خواہ وہ سمندر کا پانی ہو، دریا کا پانی ہو، جھیل کا پانی ہو، وہاں بیٹھیں اور دیکھیں اس فضا کو، اس چیزوں کو دیکھیں، تو آپ کی ایک روح جو ہے آپ ایسے لگے گا جیسے اس کی ٹیوننگ ہو گئی ہے. تو اسی طرح سے اب ہم بات کرتے ہیں لیو کی. لیو جو ہے یہ جس سے برج اسد کہا جاتا ہے، یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ ایڈونچرس ہوتے ہیں، یہ بہادر ہوتے ہیں. تو شکار جس میں چیز کرنا ہے، یہ چیزیں اس طرح کی چیزیں انہیں فائدہ بڑی خوشی دیتی ہیں، راحت دیتی ہیں. پہاڑوں پہ بہت چڑھنا، پہاڑوں پہ ٹریک، بہت مشکل قسم کے ٹریک کرنے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انہیں اس میں یہ فیل کریں گے کہ ان کی روح جو ہے اس لیول پہ گئی ہے کہ جس لیول پہ وہ نیچر کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہے، اور یہ اپنے آپ کو بہت بہتر محسوس کریں گے. ورگو جو ہے یہ ارتھ سائن ہے، تو بہت ہوا میں نہیں اڑنا پسند کرے گا، زمین کے ساتھ رہنا پسند کرے گا، لیکن وہاں خوبصورتی ہو. خوبصورتی جو ہے وہ انسانوں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، مطلب ایسی کسی جگہ پہ، ایسے کسی بیچز پہ یہاں بہت خوبصورتی ہو، ایسی کسی جگہ پہ یہاں پہ بہت نیچر کا حسن ہو، نتھیا گلی ہے سم تھنگ لائک دیٹ. اور یعنی فوراً جو بیچز ہیں، میں غلط قسم کے بیچز کی بات نہیں کر رہا، اچھے یہاں پہ لوگ ہوں تو یہ دے ول فیل کمفرٹیبل، وہاں پہ یہ جائیں بھی، پیسے بھی خرچ کریں گے، اور ایسی کسی ویکیشنز پہ جائیں گے یہاں کسی نہ کسی سے تھوڑا سا رومانس ہوگا، یہ انہیں زیادہ چیزیں جو ہے اچھی لگیں گی. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ وہاں ہی رومانس ہو، رومانس کو اپنے ساتھ بھی لے جا سکتے ہیں، بیوی کو کے ساتھ بھی رومانس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. تو اسی طرح سے اب پھر ہم بات کریں گے میزان کی. تو میزان جو ہے یہ لوگ جو ہیں یہ بھی خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، ایسی جگہوں پہ جائیں گے بہت جو خوبصورت ہو. یعنی آپ وہ ایک یعنی بہت سے پاکستان میں ایسے مقام ہیں جو بہت زیادہ خوبصورت ہیں. ہم نتھیا گلی میں ہیں، خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر میں جو ہے وادی نیلم ہے، اس طرح کے جو ہیں یہاں پہ جو جانا جو ہے، یہ میزان لوگ جو ہیں یہاں پہ دے ول فیل مور کمفرٹیبل. بہت زیادہ یہ سفر نہ کریں، ٹھہریں یہاں بھی آپ یہ جائیں. اس کے بعد عقرب ہے، اسکارپیو جس کو بولتے ہیں، جس کا پلانٹ پھر وہی مارس آ گیا. یہ پھر ایڈونچر آ گیا، لیکن یہ پانی والا ایڈونچر، یعنی یہ زیر زمین جو واٹر سپورٹس ہیں وہ کر سکتے ہیں. یہ جو پانی کے اندر وہ جو ہے وہ بہت سپورٹس ہیں، وہ ڈائیوز کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عقرب کو نیچرلی اس کی روح کو، اس کی باڈی کو کمفرٹ دیتی ہیں. اس کے بعد ہم بات کریں گے جدی کی، جس کو کیپریکارن بولتے ہیں. تو یہ عام طور پہ ایسے یہ یہاں بھی جائیں گے، ان کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ اپنی فیملی کو ساتھ لے کے جائیں. یہ بہت ایکسپریسو نہیں ہوتے، لیکن یہ ایسی جگہوں پہ یہاں پہ یہ پروٹیکشن ہو، یہاں پہ یہ کمفرٹیبل ہو، یہاں پہ فوڈ بڑا اچھا اویلیبل ہو، وہاں پہ یہ جا کے خوش ہوں گے. اگر آپ کیپریکارن ہیں تو آپ ذرا اس کو آزما کے دیکھیں، تو آپ یعنی سکون میں یہ رہنے والے ہوں گے. اور اس کے بعد ایکویریس کی بات ہم کریں گے، یہ اس کا سیٹرن ہے. تو ہے یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جن میں ایک اسٹیٹک سینس ہوتی ہے، یعنی ایسی کسی جگہ جانا یا نمائش لگی ہوئی ہو، یہ جو فلم کے شوز ہوتے ہیں، یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں جانا ان لوگوں کو بہت خوشی دے گا. ایسے یہاں پہ کوئی شاعری ہو، پینٹنگز ہوں، اس طرح کے کسی شہر میں جائیں، جیسے پیرس میں اگر چلے جاتے ہیں، لنڈن میں بہت زبردست پینٹنگ کی ہیں. تو یہ اس طرح کے لوگ آپ کو اکثر جو ہے نا وہ یہ پینٹنگ کی گیلریز میں آپ کو نظر آتے ہیں، اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. بعض اوقات کسی تصویر کے سامنے جو ہے وہ گھنٹوں بھی کھڑے رہ سکتے ہیں. تو یہ انہیں بہت ایک خوشی دے گی. اور اس کے بعد پائسز ہیں. پائسز والے لوگ جو ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا
موڈی تو ہوتے ہیں تو ان کے بھی موڈ بھی بدلتے ہیں، لیکن یہ بھی اگر پانی والی جگہ مل جائے، واٹر سپورٹس جو ہیں، اور خاص طور پہ یہاں ایکویریمس ہوتے ہیں جیسے ہیں، یا آپ یہ دبئی میں جیسے سنا ہے کہ ایک اب بنی ہیں بلڈنگس بن گئی ہیں جس میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں، مچھلیاں آپ کے ارد گرد ہوتی ہیں، سمندر کے آپ درمیان میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس طرح کی جگہ پہ اگر یہ کھانا کھائیں، بیچ پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں اور اس میں تھوڑا سا ٹہلیں اور تھوڑی سیر کریں، تو یہ دل ول فیل مور کمفرٹیبل۔ میں نے جو اپنا میرا تجربہ تھا اس کی بنیاد پہ میں نے مختلف جو پلانٹس ہیں ان کے مطابق آپ کو سجیسٹ کیا ہے، آپ جو ہے اس کو آزمائیں، اس کو دیکھیں، مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو میں نے مختصر ہی آپ کو ایک گائیڈنس دی ہے، اگر آپ اس کو پسند کریں، اس کو توجہ دیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنی چھٹیوں کو انجوائے کریں گے، اپنی ویکیشنز کو انجوائے کریں گے، اور آپ اپنی لائف کا جو کوالٹی ہے اس کو بہتر کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔